تاریخ قبیلہ کیتران بلوچ۔ کیتران ایک بلوچ قبیلہ ہے جو بنیادی طور پر صوبہ بلوچستان کے شمال مشرق میں آباد ہیں۔ ان کا علاقہ کوہ سلیمان کا ایک بڑا پہاڑی علاقہ ہے جس میں پورے بارکان ضلع کے ساتھ ساتھ جنوب مغرب میں پڑوسی ضلع کولو کے چھوٹے حصے اور شمال میں ضلع موسیٰ خیل شامل ہیں۔ کیتران قبیلہ کا مرکزی مقام ہوا ہے۔ شہنشاہ جلال الدین اکبر کے عہد حکومت میں 2 افراد نے شاہی خزانے سے چوری کی۔ کچھ وقت بعد وہ پکڑے گئے اور ان کو شہنشاہ نے پھانسی کی سزا سنائی۔ یہ دونوں قیدی بادشاہ کی قید سے بھاگ گئے اور ان میں سے ایک قیدی وہوا کے کیترانوں کے پاس بنا لی، اور بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ ان کا مہمان مغل دربار کا سزا یافتہ شخص ہے۔ مغل بادشاہ نے اس شخص رام سنارا کو واپس کرنے کو کہا، لیکن کیترانوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ ان کا مہمان تھا اور انہیں اسے تحفظ فراہم کرنا پڑا۔ نتیجتاً اکبر بادشاہ نے کیترانوں سے نمٹنے کے لیے ایک فوج وہوا بھیجا۔ کیترانوں نے اس تنازع میں ہزاروں جانیں گنوائیں۔ ان میں سے کچھ موجودہ ضلع بارکان چلے گئے جہاں وہ اب بھی آباد ہیں۔ کچھ قلعوں کی باقیات اور رام سنارا دا ٹالہ کے نام سے مشہور جگہ اب بھی وہوا سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور گاؤں میں موجود ہے جسے لترا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رام سنارا کو پناہ دیا گیا تھا۔ علی احمد برمانی اپنی کتاب دی لینگویج آف کیترانز آف بارکان بلوچستان میں لکھتے ہیں کہ کیتران قبیلہ کی کل آبادی کم و بیش 1.5 لاکھ ہے، جن میں 2/3 کیترانی زبان بولنے والے ہیں۔ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کے مشرق میں آباد کیتران سرائیکی زبان بولتے ہیں۔ بہادر ایتورام اپنی کتاب تاریخ بلوچستان میں لکھتے ہیں کہ 1845 عیسوی میں انگریزوں نے چارلس جیمز نیپیئر کی کمان میں 7000 آدمیوں نے بگٹیوں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں بہت سے بگٹی مارے گئے اور اس حملے کی وجہ سے بہت سے بگٹی بے گھر ہو گئے اور کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار زندگی گزار رہے تھے۔ ان حالات میں کیتران قبیلہ نے سینکڑوں بگٹیوں کو پناہ گاہ فراہم کی اور انہیں زمینیں دیں تاکہ اپنی گزر بسر کر سکیں۔ انگریزوں نے ایک بار پھر 1847 عیسوی میں سر ولیم کی کمان میں پوری طاقت کے ساتھ بگٹیوں پر حملہ کیا۔ اس بار بگٹیوں کے 500 جنگجو مارے گئے اور 120 افراد گرفتار ہوئے۔ اس حملہ کے فوراً بعد میرس نے موقع غنیمت جانا اور بگٹیوں پر حملہ کر کے ان کے زیادہ تر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ بگٹی قبیلہ کے لوگ کیتران سردار کے پاس گئے اور ان سے مدد مانگی۔ اسی سال کیتران اور بگٹیوں کے مشترکہ حملے نے میرس کو بھگا دیا اور ان کے 70 سے زیادہ آدمی مارے گئے اور ان کے مویشیوں پر قبضہ کر لیا۔ بلوچ تاریخ دان میر گل خان نصیر تاریخ بلوچستان میں لکھتے ہیں کہ کیتران قبیلہ جو اپنی درجنوں ذیلی شاخوں پر مشتمل ہے اور ایک وسیع علاقے تک پھیلا ہوا ہے، اللہ پاک نے انہیں زرخیز زمین عطا کی ہے جو پھلوں اور سبزیوں کی کاشت کے لیے پورے پاکستان میں مشہور ہے، اور اس کے علاوہ غلہ بانی سے بھی یہاں کے لوگ کافی زر مبادلہ کماتے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے علاوہ کیترانوں کے آپس کی قبائلی جھگڑوں کی وجہ سے اس کی زیادہ ذیلی شاخوں کے ایک دوسرے سے خونی تنازع چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بہت سے نوجوان تعلیم کو خیر باد کہہ چکے ہیں اور ان کی معیشت، روزگار اور ذرائع آمدن میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ 1880 میں کیترانوں نے ڈیرہ غازی خان میں برطانوی حکام کو ایک درخواست جمع کرائی جس میں ریونیو ادا کرنے اور برطانوی تحفظ لینے کی پیشکش کی گئی۔ کیترانوں کا علاقہ 1883 تک ڈیرہ غازی خان کے برطانوی حکام کے سیاسی کنٹرول میں رہا۔ 1887 عیسوی میں سردار مہراب خان کیتران اپنے والد سردار بلوچ خان کی جگہ کیتران قبیلہ کے سردار مقرر ہوئے۔ ان کا اپنے قبیلے کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہ ہونے کی وجہ سے انہیں قبیلہ کے لوگوں نے 2 سال کے لیے سرداری سے معطل کر دیا اور اس دوران اس کے بھائی بختیار خان کو سردار مقرر کیا گیا۔ تاہم سردار مہراب خان 2 سال گزر جانے کے بعد اپنے سابقہ عہدے پر بحال ہو گئے تھے۔ مہراب خان کے بعد ان کے بیٹے شاہ غازی خان نے سرداری نظام سنبھال لیا۔ شاہ غازی خان نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے زرعی زمینوں پر قبضہ کیا
نتیجتاً بہت سے سرکردہ کیتران جن میں کچھ مزارانے بھی شامل تھے بارکان کا علاقہ بطور احتجاج چھوڑ کر 1892 عیسوی میں ڈیرہ غازی خان چلے گئے اور 1933 عیسوی میں وہ واپس اپنے علاقہ بارکان آ گئے۔ وہ ہوا کہ جمانی فیملی پورے کیتران قوم کا سربراہ ہے۔ سردار سعد اللہ خان کیتران 27 اپریل 2021 کو وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد حافظ اورنگزیب عالمگیر کو کیتران قبیلے کا سردار بنا دیا گیا۔